أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ قرآن مجید میں جا بجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی شخصیت تھے، یعنی حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اہل عرب ویسے بھی امیین کہلاتے تھے، ان پڑھ لوگ۔ دو اعتبارات سے وہ ان پڑھ تھے، ایک تو 2500 سال سے ان میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، لہذا وہ وحی، نبی، رسول، آسمانی ہدایت سے ناآشنا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مانتے تھے اور اپنے خیال میں دین ابراہیمی پر تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات بھی سنی سنائی ٹریڈیشن کے طور پہ ان کے ہاں موجود تھی۔ باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی صحیفہ ان کے اندر موجود ہو جسے وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ خاندانوں میں اپنے خاندان کی روایات تو چلی آ رہی ہوتی ہیں، مثلا سندھ کے رہنے والوں کو سندھ کی روایات کا پتہ ہوگا، پنجاب کے رہنے والوں کو پنجاب کی روایات کا، افغانستان کے رہنے والوں کو افغانی روایات کا، اور ایران کے رہنے والوں کو ایرانی روایات کا۔ لیکن ایک عام پاکستانی کو ایران کی تاریخ کے بارے میں شاید ہی کچھ علم ہوگا، چائنا کی تاریخ کے بارے میں شاید ہی کچھ علم ہوگا۔ ہندوستان کی تاریخ ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ وہ ہمارا ماضی ہے، لیکن جوں وقت گزر رہا ہے ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ بھی ہمارے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ اس کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں مغلیہ خاندان، یہ میں یا میرے ہم عمر لوگ جو ہیں وہ تو جانتے ہیں، تغلق خاندان، خاندان غلامہ، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم سے 10 سال بعد جو لوگ میٹرک کا امتحان پاس کرنے والے ہیں انہیں اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں مکے والوں کو شاید ہی کچھ خبر تھی، بس یہ پتا تھا کہ یہ ہمارے چچیرے بھائی ہیں، ہم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہوا باقاعدہ، تو قریش نے بنی اسرائیل سے خود رابطے کیے، اور وہ پہلے سے منتظر تھے ایک رسول کے جو تشریف لانے والے ہیں، اور وہ آخری نبی ہوں گے اللہ کے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کھجوروں کی سرزمین میں آنے والے ہیں، اور وہ سرزمین یثرب یعنی مدینہ منورہ ہی کی پاک سرزمین تھی۔ لیکن وہ یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ وہ ہم ہی میں سے ہوں گے،
لیکن جب انہیں پتا چلا کہ وہ تو مکے میں مبعوث ہو گئے، بنی اسماعیل میں سے، ان کے چچیرے بھائیوں میں سے، تو ایک تو انہیں تشویش تھی اس بات کی، اور دوسرے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے ان سے رابطے کرتے تھے کہ تم جانتے ہو رسول کیسا ہوتا ہے، کتاب کیسے ہوتی ہے، معجزات کیا ہوتے ہیں، ذرا ہمیں کچھ گائیڈ کرو، یہ تو اس نے ہمارے لیے بڑی پرابلم کھڑی کر دی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بنی اسرائیل نے قریش کو کچھ سوال بھی پوچھنے کے لیے بتائے کہ اچھا یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ذرا ان سے پوچھو نا ذوالقرنین کون تھے۔ اب ذوالقرنین کون تھے؟ وہ تاریخ بنی اسرائیل کی ایک اہم شخصیت تھی، لیکن مکے والے بالکل ناآشنا تھے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ تھا۔ اہل مکہ ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ۔ روح کیا چیز ہے یہ خالص ریلیجس کوسچن ہے، اور جو لوگ دین و مذہب سے تعلق نہیں رکھتے یہ ان کا کنسرن ہی نہیں ہے کہ روح کس بلا کا نام ہے، کیا ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے۔ تو 3 سوال تو انہوں نے یہ پوچھے جن کا ذکر جو ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال انہوں نے یہ پوچھوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل نے کہ یہ بنی اسرائیل کے مصر سے واپس آنے کا تو ذکر کر رہے ہیں، ذرا پوچھو نا کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپ ڈیٹ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن پرووائڈ کی کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے۔ تو وہ ہے اصل کنٹینٹ سورہ یوسف علیہ السلام کا۔ چونکہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لہذا صرف وہ تاریخ ہی نہیں بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کب گئے تھے، کیسے گئے تھے۔ قرآن مجید اصل میں کتاب ہدایت ہے، لہذا قرآن مجید کا کوئی قصہ، کوئی کہانی وہ ہدایت سے خالی تو نہیں ہے۔ اگرچہ ایک کہانی ہونے کے اعتبار سے سورہ یوسف انتہائی دلچسپ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہدایت سے بھری ہوئی ہے۔ بلکہ بعض پہلوؤں سے اگر آپ دیکھیں جتنی گائیڈنس آپ کو سورہ یوسف سے ملے گی علیہ السلام، وہ شاید دوسری صورتوں سے آپ کو نہیں مل سکے گی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ سورہ یوسف پڑھتے ہوئے اس میں جو ہدایت کے پہلو ہیں میں ان کی طرف آپ کو متوجہ کرتا رہوں۔ دیٹ ول ناٹ بی دا اینڈ۔ جب آپ خود قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت کے اور پہلو بھی نظر آئیں گے اس میں، اور یہ ہدایت کے پہلو قرآن مجید کی کسی صورت میں کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں بیان فرمایا ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن مجید کے عجائب، اس کی بیوٹیز کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر مرتبہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی بات انہی آیات میں سے جن کو آپ نے 20 مرتبہ پہلے پڑھا ہوا ہے، جن کا ترجمہ آپ پہلے سے جانتے ہیں، آپ کو بہت سے آسپیکٹ نئے نظر آئیں گے، نئی راہیں کھلیں گی آپ کے لیے سوچ کی، عمل کی انشاءاللہ۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک عربی قرآن بنا کر۔ قرآن کے لفظی معنی ریڈر کے ہیں، بار بار پڑھا جانے والا۔ جب القرآن ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے the holy قرآن، لیکن قرآن جب نکرہ آئے تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی بھی ریڈر مراد ہو سکتا ہے۔ یہاں قرآن عربین یعنی یہ صفت اور موصوف ہے، مرکب توصیفی ہے، ایک عربی قرآن یعنی عربک ریڈر۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن عربین، ایک عربی ریڈر بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آئے، تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ۔ عقل کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ عقل کے معنی ذہانت نہیں ہے۔ ذہانت جو ہے یہ انسان کے دماغ کا ایک فنکشن ہے
لیکن عقل جو ہے وہ قرآن مجید سے روح سے انسان کے قلب کا ایک فنکشن ہے۔ عین قاف لام کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے باندھنے کے لیے۔ عرب اقال اس رسی کو کہتے تھے کہ جس سے وہ اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتے تھے، اور جب عربی بدو اونٹ پر سوار ہوتا تھا تو وہ اسی رسی کو اپنی پگڑی کے اوپر باندھ لیتا تھا، لپیٹ لیتا تھا۔ اب عربی بدو اونٹ پر سوار تو نہیں ہوتا، مرسیڈیز اور کیڈلیک پہ سوار ہوتا ہے، لیکن اب بھی وہ اپنی ٹریڈیشن کے طور پر اپنے رومال کے اوپر وہ اقال باندھتا ہے، اسے اب بھی اقال کہتے ہیں۔ عین، قاف، الف اور لام، اگرچہ اب وہ سٹیٹس سمبل ہے، کوئی جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا ہی ایکسپینسو اس کا وہ اقال ہوتا ہے، اور سونے کی تاریں جو ہیں ان سے بھی بنا ہوا وہ اقال ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، وہ بنیادی طور پر اندر وہ کالا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر وہ سنہرے تار ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے تار جو ہیں وہ سونے کے بھی ہوتے ہیں، میں نے سنا، یعنی وہ ایک سٹیٹس سمبل ہے، لیکن ہے اس کا نام اقال ہی۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی فیکلٹیز رکھی ہیں، ان میں سے ایک فیکلٹی جو ہے وہ انسان کے جذبات ہیں، جن کی بنیاد پر انسان موو کرتا ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار میں عشق اور عقل کا موازنہ آپ کو بہت سی ان کی نظموں کے اندر ملے گا۔ نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہ دو فیکلٹیز ہیں انسان کی، ایک ہیں انسان کے جذبات جس کو ان اشعار میں لفظ عشق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسری فیکلٹی ہے انسان کی عقل جو جذبات کو کنٹرول کرتی ہے، جو جذبات پر بریک لگاتی ہے۔ یعنی جیسے ہماری گاڑی کے یہ دو فنکشنز ہیں، یہ دو فنکشن صحیح ہوں تو گاڑی سواری کے قابل ہوتی ہے، یعنی ایک ایکسلریٹر اور دوسرا اس کی بریک، اور ان کے درمیان اگر صحیح بیلنس ہو تبھی گاڑی صحیح چلتی ہے۔ اگر آپ کی بریک کمزور ہو تو آپ کا سفر بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اور اگر بریک بہت زیادہ ٹائٹ ہو تو آپ سفر کر ہی نہیں سکتے جو آپ کے پیش نظر ہے۔ تو ایک خاص بیلنس انسان میں جذبات بھی ہوں، لیکن جب انسان ان کو روکنا چاہے تو وہ اپنے جذبات کو روک سکے، یہ فیکلٹی جو ہے یہ انسان کی عقل ہے۔ تو یہ انسان کے برین کا نہیں، قرآن مجید کی روح سے یہ انسان کے دل کا فنکشن ہے۔ انسان اگر سینسیبل ہو، یہ انگریزی کے بھی مختلف الفاظ ہیں، ایک انٹیلیجنٹ ہے، ایک جینیس ہے، لیکن ان دونوں کے علاوہ ایک لفظ ہے سینسیبل۔ سینسیبل آدمی لازماً جب وہ پی ایچ ڈی نہیں ہوتا، ممکن ہے ایک سینسیبل آدمی جو ہے وہ بالکل ان پڑھ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ نون ہو کہ وہ سینسیبل ہے۔ وہ اشفاق احمد صاحب مرحوم وہ سنایا کرتے تھے اپنا واقعہ کہ ان کے گاؤں کے کوئی ایک بزرگ آدمی تھے، وہ پیشے کے اعتبار سے موچی تھے، جوتے گانٹتے تھے، لیکن بڑے سینسیبل سمجھے جاتے تھے گاؤں کے اندر، سب لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے باوجود موچی ہونے کے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے میٹرک کے امتحان میں بہت اچھے نمبر لے لیے اور مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا، اور میں جب لاہور جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ تائین اسلام کر کے جائیں، یعنی سب گاؤں کے بچے انہیں تایا جی کہتے تھے عزت سے۔ کہتے میں بھی بہرحال ان کی عزت کرتا تھا، میں بھی گیا ان سے ملنے کے لیے، تو میں نے ان کو بتایا کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔ اچھا پتر اللہ والے۔ کہتے ہیں کہ جب 4-6 ماہ کے بعد چھٹیاں ہوئیں اور میں واپس گاؤں آیا، اب میں گورنمنٹ کالج لاہور کا طالب علم تھا اور میرا دماغ ذرا کچھ خراب ہو چکا تھا، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ تعین اسلام کر کے آیا؟ میں کہا نہیں۔ کہتے والدہ نے مجھے 2-4 دفعہ کہا تو میں بادل ناخواستہ ان سے ملنے کے لیے گیا، اب میرا موڈ نہیں تھا۔ وہ جوتا گانٹ رہے تھے
تو انہوں نے کہا پتر کتنے ہونا ہوں؟ انہوں نے کہا جی میں لاہور ہونا. کی پڑھنا ہوتے؟ کہتے میں نے امپریس کرنے کے لیے نا وہ ایک خاص ہوتا تھا رجحان ہمارے زمانے میں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، انفارمیشنز کا کہ جی انسان کے ناخن جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں اتنے اشاریہ اتنے ملی میٹرز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور بال اتنا بڑھتا ہے، اور یہ ایسے ہوتا ہے اور ویسے ہوتا ہے. کہتے میں نے ان کو امپریس کرنے کے لیے کہ آج کسی پڑھیا ہوتے کہ مکھی جڑی ہے نا وہی اکھ دے وچ کئی شیشے لگے ہوندے ہیں، یعنی لینزز، لہذا وہ کئی سمتوں میں سے دیکھ سکتی ہے. تو انہوں نے جوتا گاڑتے کہا پتر کی کریے انہیں شیشیاں نو جا کے بہندی تو گونتے ہی ہے نا. اب یہ ہے سینسیبل ہونے کی بات. ایک ہے علم، معلومات، ذہانت، فطانت، انٹیلیجنس، جینیس پن، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اوور اینڈ ابو سینسیبل ہونا قرآن مجید کی زبان میں یہ قوم یعقلون جو ہے یہ ہے سینسیبل لوگ. تو انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک عربک ریڈر بنا کر تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ، تمہیں عقل آ جائے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم سناتے ہیں آپ کو ایک بہترین قصہ جیسے ہم نے وحی کیا ہے آپ پر یہ قرآن. اب یہاں دیکھیے یہ القرآن ہے، ھذا القرآن، اس سے مراد ہے دا ہولی قرآن. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اب چونکہ یہ ایک اسرائیلی داستان ہے اور جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہے they are ignorant of it. تو وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے قبل یقیناً آپ اس سے بے خبر تھے. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، جب یوسف نے علیہ السلام اپنے والد محترم سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابتی ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال حضرت یعقوب نے فرمایا یا بنیا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، مبادا وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس طرح تیرے رب نے تجھے منتخب کیا ہے، اس طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا، باتوں کو کنکلوژن تک پہنچانے کا علم عطا کرے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور پورے آل یعقوب پر. اب یہ بات آگے کھلے گی کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیسے انعامات جو ہیں وہ کھولے آل یعقوب کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس نے اپنی نعمت پوری کی تھی تیرے دونوں باپوں پر اس سے پہلے، یعنی ابراہیم و اسحاق پر علیہم السلام. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخی و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں میں علیہ السلام بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. اذ قالوا لیوسف و اخوہ، جب یوسف کے بھائی علیہ السلام کہنے لگے. اچھا، اب قرآن مجید ایک فطری کتاب ہے. عام طور پر کہانی پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، ڈرامہ یا مووی دیکھتے ہوئے ہمارا عام انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل آغاز سے یہ طے کرتے ہیں کہ اس کا ہیرو کون ہے اور ویلن کون ہے، اور ہمارے سارے جو نیک جذبات ہیں وہ ہیرو کے لیے ہوتے ہیں اور تمام غم و غصہ جو ہے وہ ویلن کے لیے ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم نے اس سٹوری کا بھی یہی حال کیا کہ ہم نے حضرت یوسف کو اس کہانی کا ہیرو
اور حضرت یوسف کے بھائیوں کو ولن بنا کر اپنا سارا غم و غصہ جو ہے اس کا وکٹم بنا دیا ان کو، تو پھر قرآن مجید میں جو وزڈم ہے اس کہانی کے اعتبار سے شاید ہم اس سے محروم رہ جائیں۔ اگرچہ ہمارے دین کی روح سے تمام انسان برابر ہیں کہ ہم سب کا ماں بھی ایک حضرت حوا، ہم سب کی ماں بھی ایک حضرت حوا، اور ہم سب کے باپ بھی ایک حضرت آدم علیہ السلام، لیکن بہرحال خاندان اپنے حسب نسب پر فخر کیا ہی کرتے ہیں لے دے کر۔ اگر اس کی کوئی بھی حیثیت ہے تو پھر یہ 12 بیٹے یعنی حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی، یہ نوع انسانی کے عظیم ترین انسان تھے فیملی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے۔ شاید پوری تاریخ میں ان جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ کیوں؟ ذرا غور کیجئے، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو پھر اللہ کے نبی تھے، اور ان کے پردادا کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں رب العالمین بھی سیلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ تو یعنی ان کو گھٹیا نظر سے دیکھنا، یعنی اگر فیملی بیک گراؤنڈ کی کوئی بھی حیثیت ہے تو بہرحال ہمیں انہیں ولن قرار دے کر اپنے لیے جو ہے ہدایت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ آپ پوچھیں گے کہ پھر یہ جو سب کچھ انہوں نے کیا یہ کوئی قابل تعریف عمل تھا؟ یاد رکھیے کہ جہاں بھی جس گھر میں بھی سوتیلا پن ہوگا، جہاں بھی سوکناپا ہوگا، یعنی خواتین کے اندر سوکناپا، سوکن، وہ کسی بھی خاتون کو کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ خواتین میں بیسٹ آف دی لارڈ قرآن مجید کی روح سے حضرات ازواج مطہرات ہیں رضوان اللہ علیہن اجمعین، لیکن احادیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی وہ سوکناپا جو تھا وہ اسی طرح نظر آ رہا ہے کہ جیسے دوسری خواتین کے اندر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے اور مجھے ناپسند ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ میں کیا کمی ہے کہ وہ ابھی تک آپ کو یاد آتی ہے؟ ان کو برے نام سے پکارتا، کوئی چھوٹے قد والی ابھی تک آپ کو یاد آتی ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ بوڑھی بھی تھی، چھوٹے قد کی بھی تھی، تو اس ریفرنس سے ان کو ذرا تھوڑا سا ڈیگریڈ کرتے ہوئے انہوں نے یاد کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، تمہیں معلوم ہے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ لیکن بہرحال وہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد کی کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، he cannot outgrow those weaknesses۔ مرد ہے تو اس میں وہ کمزوریاں ہوں گی، اسی طرح عورت ہے تو اس میں یہ کمزوری ہوگی۔ اسی طرح سوتیلا پن، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب امتحان رکھا ہے۔ جہاں بھی جس گھر میں بھی سوتیلا پن ہوگا وہاں ایک فیملی کے بچے جو ہیں جب بھی سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ اپنے اس کنسرن کا اظہار ایک دوسرے کے ساتھ ضرور کریں گے، یہ اپنا کنسرن شیئر کریں گے کہ ابا جان کی توجہ ادھر زیادہ ہے۔ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے ابا جان کی توجہ ادھر زیادہ ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا تو کوئی ان یوزول ایب نارمل بات نہیں کی تھی کہ یوسف و اخوہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا، ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں، منا ہمارے مقابلے میں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک مضبوط گروہ ہیں۔ بندوق ابھی آئی نہیں تھی تو کسی انسان کی طاقت مین پاور ہی ہوتی تھی، جس کی نورینہ اولاد ہے، جس کے 10-12 بیٹے ہوں تو وہ بڑا پاورفل سمجھا جاتا تھا کہ اس کے پاس اتنے ہاتھ ہیں، تو ہم 10 ہیں وہ 2 ہیں، تو ابا جان کمال کرتے ہیں۔
کہ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں حالانکہ انہیں ہماری زیادہ ضرورت ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. اب میں کیا ترجمہ کروں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، لیکن لفظی ترجمہ ضلال کیا کیا جاتا ہے؟ گمراہی. لیکن آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جس رسپیکٹ کے انداز میں یوں ہوگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابا جان کچھ سٹھیا گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ 70 سے ابو ہو گئے ہیں، کچھ بھترے ہو گئے ہیں، وہ اب ان کو زیادہ سینس نہیں رہی. حالانکہ ہم زیادہ مضبوط ہیں، ہماری انہیں زیادہ ضرورت تھی. اقتلوا یوسف. اچھا، جب بھی ایسی کوئی کانفرنس ہوگی بھائیوں کے درمیان تو ان میں سے کوئی ایک آدھ زیادہ جوشیلے مزاج کا وہ یہ نیک مشورہ بھی ضرور دے گا. کی خیال ہے؟ گاٹا داری نہ دی. لہذا کوئی ایک کہتا ہے اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو. کسی مکجوے اوت رہو اردا یخلو لکم وجہ ابیکم، یا اس کو کسی دور سرزمین میں پھینکاؤ تاکہ ابا جان کی توجہ تم پر مرکوز ہو جائے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے پڑپوتے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت یعقوب کی اولاد ہیں. اب اتنا بڑا عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے آمادہ ہو سکتے ہیں؟ شیطان جو ہے بڑا بالکل پاس بیٹھا ہوا ہے مشورہ دینے کے لیے. کوئی نہیں، مگر توبہ کر لینا، حاجی بن جانا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے لگا نہ آفٹر آل وہ تمہارا بھائی ہے. لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ اس کو کسی گمنام کنویں کے اندر پھینک دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اس کو کوئی گزرنے والا، کوئی مسافر لے جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کرنی ہے. قالوا یا ابانا. اچھا، اب پلان تیار ہو گیا. اب یہ آئے ابا جان کی خدمت میں. یا ابانا، ابا جان، ما لک لا تمنا علی یوسف، یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدن، آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم پکنک پر جا رہے ہیں. یرتا و یلب، وہاں کھائے پیے گا بھی اور کھیل کود بھی ہوگا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رہا اس کی حفاظت تو ہم اس کی حفاظت کریں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. مجھے تو یہ چیز غمگین کیے رکھتی ہے ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے تو جاؤ گے. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہوگے. قالوا، کہنے لگے لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، لو اسی 10 جنے ایڈے تکڑے ساڈے ہوندے ہیں، جے بھیڑیا کھا جائے پھر تو کوئی گل نہ ہوئی. اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو ہم کچھ بھی نہ ہوئے. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پس جب وہ یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے علیہ السلام. وَأَجْمَعُوا، اور متفق ہوئے أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، کہ وہ ان کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے یوسف کو وحی کی. اب یہ وحی کیسے کی؟ الہام کیا، کشف ہوا، یا ان کی آنکھ لگی تو خواب دکھایا؟ کیا دکھایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی، اشارہ کر دیا اس کو. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تم لازماً انہیں جتلاؤ گے ان کی یہ حرکت ایک دن. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. اور وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تمہیں پہچانیں گے نہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب وہ اپنی کرتوت کر کے ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک کے رات کو ٹسوے بہاتے ہوئے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ابا جان ہم دوڑ لگاتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور اس کو بھیڑیا کھا گیا.
اور خود ہی کہتے ہیں وما انت بمؤمن لنا، ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، ولو کنا صادقین، خواہ ہم کتنا ہی سچ بول رہے ہوں۔ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ لائے یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر بھی، اور چور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بلنڈر تو کر کے جایا کرتا ہے، ایک بلنڈر ان سے یہ ہوا کہ کرتا پھاڑنا بھول گئے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کرتا اتار کر، جیسے بھیڑیے نے پہلے کرتا اتارا ہو اور پھر جو ہے ان پر خون لگایا ہو، یہ ان سے بلنڈر ہو گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ کچھ چکر چلایا ہے انہوں نے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تمہیں یہ بات سجھائی ہے، فصبر جمیل، بس اس بات پر صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں تمہاری ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو۔ وجاءت سیارۃ، اب ادھر دوسرا سین کہ ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم فادلی دلوا، انہوں نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں سے پانی لانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر اوپر آ گئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، تو وہ فوراً جو ہے اچھلا، اوئی یہ تو ایک غلام ہاتھ آ گیا، اور اوپر سے تھے بھی بہت خوبصورت۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، قافلے والوں نے اسے ایک قیمتی متاع سمجھ کر کے اس کے پیسے وصول کریں گے اس کو چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہیں بیچ دیا اس کو بالکل چند درہموں کے اندر جان چھڑانے کے لیے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس میں انہوں نے کوئی دنیا کی دلچسپی ظاہر نہیں کی کہ مال بھی کمائیں۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اب ہوتے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، اور مصر میں غلاموں کی جو منڈی تھی جس میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی، وہاں پہنچے اور وہاں پر خرید لیا ان کو مصر میں ایک شخص نے، اور وہ تھا مصر کا ایک بہت بڑا وزیر عزیز مصر۔ اب وہ گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، جس شخص نے انہیں مصر میں سے خریدا تھا وہ اپنی بیوی سے جا کر کہنے لگا اکرمی مثواہ، اس کو بڑے عزت و اکرام کے ساتھ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، وہ بے اولاد تھا تو کہنے لگا تو کیا جب یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے یوسف کو زمین میں اسٹیبلش کیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ ہم اسے باتوں کو انتہا تک پہنچانے یا خوابوں کی تعبیل کا علم سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیے میں 100 منصوبے بناؤں، پلاننگ کروں، لیکن میں اپنے منصوبوں کو عملی جمع پہنا سکوں یا نہ پہنچا سکوں، اس کی کوئی گارنٹی تو میرے پاس نہیں ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب یوسف اپنے بلوغ کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں ان میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور جنسی جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو بالکل مختلف وجود بنائے ہیں، یعنی سرسری طور پر دیکھیں تو مرد اور عورت کے درمیان فرق ایک آدھ عضو کا ہے اور داڑھی مونچھ کا ہے، لیکن جب سائنسی نقطہ نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں، اور اب تو آپ کو یہ الفاظ بھی جانے پہچانے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں،
انسان کا جسم جو ہے وہ سیل سے بنتا ہے، خلیوں سے بنتا ہے، اور ہر خلیے میں ایک سیل وال ہوتی ہے، اس کے بعد اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے، اور اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں، یہ تھریڈز ہوتے ہیں ڈی این اے کے، آر این اے کے، اور اس میں انسان کا پورا کیریکٹر جو ہے وہ کندہ ہوتا ہے، پرنٹ کیا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انسانوں کو جو بیماریاں زندگی بھر لگنے والی ہیں ان کا بھی نشان جو ہے وہ اس کے اندر کہیں لگا ہوا ہوتا ہے. اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان بیماریوں کو اس لیول پر جو ہے ان کے فائٹ آؤٹ کیا جا سکے. اور جو شیطان کے چیلے ہیں وہ اس لیول پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ٹیمپرنگ کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو جب ہم اس نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہر سیل جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. عورت کے تمام سیلز میں ایکس قسم کے کروموسومز ہوتے ہیں عورت کے ہر سیل میں، جبکہ مرد کے ہر سیل میں ایک کروموسوم جو ہے وہ وائی ہوتا ہے، یعنی ایک پیر جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ عورت اور مرد کے وہ اجزاء یا وہ اعضاء جو بظاہر ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. مثلا ہاتھ مرد کا بھی 5 انگلیوں پر مشتمل ہے، عورت کا بھی 5 انگلیوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک انگوٹھا ہے، 4 انگلیاں ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو وہ بھی اصل میں ایک جیسے نہیں ہے. جیسے ایک میز ہو لوہے کا بنا ہوا، ایک شیشم کا بنا ہوا، ایک دیار کا بنا ہوا، ایک چپ بورڈ کا بنا ہوا، ان سب کو آپ ایک ہی قسم کا رنگ کر دیں اور ایک ہی قسم کی ان کی شکل اور شیپ ہو، کیا وہ ایک جیسے ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. ان کی ہر چیز مختلف ہوگی. آپ ان کو بجا کے دیکھیں گے تو ان کی ساؤنڈ مختلف ہوگی، ان کو آپ پریس کریں گے تو ان کی کرشنگ سٹرینتھ مختلف ہوگی، آپ ان کو یوں پریس کر کے دیکھیں گے تو ان کا بیہیویئر مختلف ہوگا، آپ ان کو آگ میں جلائیں گے تو ان کا ریئیکشن مختلف ہوگا، یعنی ہر چیز مختلف ہوگی. تو ایسے ہی مرد اور عورت جو ہیں اگر آپ اس کو سیلز کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو وہ ہرگز ایک جیسے وجود نہیں ہیں. ان کی نفسیات مختلف ہے، ان کی بایو کیمسٹری مختلف ہے، ان کی کیمسٹری مختلف ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے. جب آپ جنسی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں جنسی جذبہ تو اس کے اعتبار سے بھی ہمیں فرق نظر آتا ہے. سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جو چیزیں پرکشش بنائی ہیں ان میں سر فہرست جو ہے وہ عورت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کہ مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، بیٹوں سے، اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے، اور نشان زدہ گھوڑوں سے یعنی اچھی نسل کی سواری سے، اور مویشی اور کھیتی سے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ مرد کی دلچسپی کی چیزیں ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم عورت کو دیکھتے ہیں تو عورت کی جو فرسٹ انٹرسٹ ہے وہ اس کی مامتا ہے. سورہ حج میں جب آپ جاتے ہیں تو سورہ حج کی ابتدائی آیات میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے. یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی مامتا کا سمبل ہے، بچے کو دودھ پلانا، بچے کی کیئر. یہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے. ویئرایز یہ مرد کی کمزوری نہیں ہے. اولاد باپ کی بھی ہے، ماں کی بھی ہے. باپ جب گھر سے باہر نکل جاتا ہے صبح کام کاج کے لیے تو اس کو اس کا بچہ بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ دن بھر کام اسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کما کے اسی کے لیے لا رہا ہوتا ہے. وہ پرائرٹی نمبر 2 جو ہے سورہ آل عمران کی آیت سے وہ بیٹے ہی ہیں. لیکن عورت کے ساتھ اس کی دلچسپی دل بھر برقرار رہتی ہے. یعنی کوئی بھی کسی بھی شکل میں ہو، اس کی سیکریٹری ہو، اس کی کولیگ ہو، یا اس کی گاہک ہو، یا کوئی اور اس کا ساتھ تعلق ہو، اس کے ساتھ اس کی دلچسپی برقرار رہتی ہے، اس کے ساتھ اس کی انٹرسٹ جو ہے وہ موجود رہتی ہے.
لیکن عورت کی جو اصل معاملہ جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. اولاد اسے نہیں بولتی. جب وہ گھر میں بچے کو چھوڑ کر کسی بیبی سٹر کے پاس یا اپنی کسی عزیزہ کے پاس, اپنی ماں کے ساتھ پاس یا اس کی دادی کے پاس یا اپنی بہن کے پاس بھی چھوڑ کر چلی جائے, جب اس کو موقع ملے گا کال کر کے ضرور پوچھے گی دودھ پلا دیا, بچہ رو تو نہیں رہا, اس کی نیپی چینج کر دی ہے. یہ عورت کی کمزوری ہے. اسی طرح عورت جب کسی گھر میں ہو اپنے محرموں کے علاوہ کسی اور کے نزدیک مردوں میں سے, یعنی یوں سمجھے کہ کسی گھر میں کوئی نامحرم عورت ہو, اس کی ماں, بہن, بیٹی, خالہ, بھانجی, بھتیجی کے علاوہ, وہ اس کی بیوی کی بہن ہو, اس کی کزن ہو, اس کی اپنی کزن ہو, یا کسی دوست کی بیوی ہو, یا کوئی نوکرانی ہو, تو مرد جو ہے اس سے اپنی دلچسپی محسوس کرے گا, اور آج نہیں تو کل اس سے السلام علیکم ضرور کرے گا. یہ مرد کی نیچر کا حصہ ہے. اس کا آپ سروے کروا لیجئے بے شک, تو آپ کو یہ بات 100% درست نظر آئے گی. whereas vice versa is not true, کہ کوئی مرد کسی گھر کے اندر ہو تو خاتون خانہ, آپ کو ہزاروں لاکھوں میں کوئی کیس ملے گا کہ خاتون خانہ جو ہے اس نے کوئی انٹرسٹ شو کیا ہو اس مرد کے ساتھ. ہاں ایکسپشن اس میں کیا ہوگی, جب کوئی مرد غیر معمولی ہینڈسم ہوگا, جب کوئی مرد غیر معمولی ہینڈسم ہوگا تو ہاں اس میں خواتین جو ہیں ان کی دلچسپی ہونے کا امکان ہوگا. چونکہ اس کیس میں کیا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی ہینڈسم تھے, لہذا ایون وہ خاتون کہ جس نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پالا تھا, اس کے لیے بھی جوان ہو کر وہ irresistible ہو گئے ان آیات کے اندر. یہ ہے وہ حکمت و ہدایت اس سورہ مبارکہ کی, جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اس کو صرف سٹوری سمجھ کر وہ ہیرو اور ویلن بنا کر جو ہے اگر آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ اس کی ہدایت سے محروم رہیں گے. تو فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ, تو پھسلایا ان کو اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے, ان کے نفس سے, یعنی ان سے تقاضا کیا سیکس کا, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, اور دروازے بند کر دیے, وَقَالَتْ, اور کہنے لگی حیت لک, جلدی کرو, قال معاذ اللہ. اب مرد کے لیے یہ مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ذہن میں لائیے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا, یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن سوائے اللہ کے اس سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک وہ مرد ہے والذی دعتہ امرات ذات حسب و جمال, اور وہ شخص کہ جس کو کسی حسب نسب والی عورت نے, کسی بازاری عورت نہیں, ذات حسب و جمال, جو حسب نسب والی بھی ہو اور on top of that خوبصورت بھی ہو, وہ دعوت گناہ دے اور اس کے جواب میں وہ کہے انی اخاف اللہ, نا بیوی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام, اب چونکہ بہرحال کل کو اللہ کے نبی بننے والے ہیں, ان سے یہی توقع تھی, قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہو ربی, یقیناً وہ میرا مالک ہے, یعنی تمہارا شوہر جو ہے وہ میرا آقا ہے, احسن مثوایا, اس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے, بڑے عزت و اکرام کے ساتھ رکھا ہوا ہے. انہو لا یفلح الظالمون, یقیناً زیادتی کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ, اور اس عورت نے تو یوسف کا قصد کر ہی لیا. اب یہاں دیکھیے یہ جو آگے جیم لکھا ہوا ہے نا, یہ وقف کی نشانی ہے, یعنی اس کو اکٹھا نہ پڑھیں آپ, ضرور وقف کرنا چاہیے. یہاں پر وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ, اس عورت نے تو یوسف کا قصد کیا, وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتے, لولا رأى برہان ربی. مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اس پر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر ان کے سامنے آئی, انہوں نے کہا نہ بیٹا یہ حرکت نہ کرنا,
یا آواز آئی ان کو غیب سے کہ نہ یہ کام نہ کرنا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے دل کے اندر ایک ڈٹرمینیشن ہو، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ایک برہان ہے نا، کہ انسان کو ایک سٹرونگ ڈٹرمینیشن ہو کہ نہیں یہ کام میں نہیں کرنا، وہ نہ کرے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی نہ ہوتی تو یوسف کے لیے بھی اس موقع پر اپنے آپ کو رزسٹ کرنا ممکن نہ ہوتا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور یوں ہی ہم کیا کرتے ہیں ہم، اور یوں ہی ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً یوسف ہمارے بڑے ہی منتخب برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، اب یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، استبق یعنی دوڑ لگانا، تو پہلے بھی آیا نا انا نستبق، واستبق الباب، دونوں دوڑے دروازے کی طرف ایک دوسرے کے پیچھے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس خاتون نے، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ دیا، یعنی بھاگ کر پکڑنے کی کوشش کی کہ کہاں جا رہے ہو، روکنے کی کوشش کی اور کرتا پھٹ گیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں کی ملاقات ہو گئی سیدہا، اس عورت کے شوہر کے ساتھ بالکل دروازے پہ۔ اب کیا ہوا؟ بالکل وہی ہوا جو ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ عورت جب کسی مرد کو دعوت گناہ دیتی ہے تو بڑے کانفیڈنس میں لے کے دیتی ہے کہ بس یہ راضی ہے آ جاؤ، لیکن جب وہ راز افشا ہوتا ہے تو وہ بالکل آنکھیں پھیر لیتی ہے اور سارا کا سارا مدعا جو ہے وہ مرد پہ ڈال دیتی ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی ہدایت ہے یہاں پر کہ انسان جب ٹریپ ہوتا ہے تو اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کیا چلنا ہے، لیکن یہ ایسا کبھی ہوا نہیں۔ تو قالت کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو شخص آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا یسجن او عذاب علیم، سوائے اس کے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا بڑی سخت سزا دی جائے۔ اب حضرت یوسف، جیسے کوئی بھی شخص جو ہے ایسے موقع پر حیران پریشان جو ہے وہ اکا بکا رہ جائے گا، حضرت یوسف جو ہے وہ بھی بالکل ہکے بکے رہ گئے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وشہد شاہد من اہلہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی کا بندوبست کیا، ان کی برات کا بندوبست کیا کہ اس عورت کے خاندان میں سے ایک بچہ، اس نے اسی وقت جو ہے وہ گواہی دے دی۔ جب اب محل ہے، ایک وزیر کا بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی حویلی ہے، اس کے اندر اب یہ شور مچ گیا کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو ایک بچہ جو ہے اس کے خاندان میں سے جو وہیں پر موجود تھا وہ بول پڑا کہ عزیز مصر سے کہنے لگا کہ یوسف کے کرتے کا جائزہ لو۔ اب شیرخوار بچے کا بولنا بذات خود جو ہے ایک معجزہ ہے، لیکن وہ ہوا۔ اور اس نے کیا کہا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر تو یوسف کو کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ پرے دھکے دے رہی تھی۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، تو جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا، اس کا جائزہ لیا، دیکھا کرتا اس کا قد من دبر، پیچھے سے پھٹا ہوا، قال انہ من کیدکن، اب سارے جو ہیں اس جگہ موجود ہیں، وہ خاتون، وہ عورت بھی کھڑی ہے، یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، اور پورا خاندان باقی بھی وہاں موجود ہے، اور عزیز مصر بھی وہاں موجود ہے۔ اور بچے نے یہ بات کہی اور اس نے فوراً یوسف علیہ السلام کو آگے پیچھے سے گھما کر دیکھا تو دیکھا کرتا پیچھے سے واقعی پھٹا ہوا تھا۔ اب وہاں کھڑی ہوئی جائے، اس کو کوستا ہے وہ۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن، یہ سب تمہاری ہیرا پھیریاں ہیں۔ یہ مؤنث کا صیغہ ہے کہ یہ سب تم عورتوں کی ہیرا پھیریاں ہیں۔ ان کیدکن عظیم، اور کیا نے تاڑی ہیریاں پھیریاں دے۔
اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام بھی وہاں کھڑے تھے، یعنی فوراً یوسف علیہ السلام کی طرف سے یوسف آردن ہذا، یوسف چلو مٹی پا دیتے ہیں۔ یعنی کوشش کیا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اندر ہی اندر رہ جائے، یعنی ایک بہت بڑے وزیر کے لیے بڑی انسلٹ کی بات ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ غلاموں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یوسف آردن ہذا، اور پھر فوراً دوسری طرف ادھر مخاطب ہو کے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے یقیناً تو ہی خطا کار ہے، سب تیرا قصور ہے، لگے پتا میں نے۔ اپنی طرف سے تو اس نے کیس جو ہے وہ دبا دیا وہیں پر، لیکن سیکس سکینڈلز جو ہوتے ہیں ان کی ایک خاص نفسیات ہوتی ہے، they are never ever a secret۔ شاید جنگل کی آگ جو محاورہ ہے اس کو پھیلنے میں دیر لگتی ہے، لیکن یہ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جس دن وہ کلنٹن کا معاشقہ آن ایئر ہوا تھا، اگلے دن شاید ہی کوئی 2 افراد آفس میں ملے ہوں گے یا بازار میں ملے ہوں گے جنہوں نے یہ نوٹس ایکسچینج نہ کیا ہوتی۔ خبریں سنیا سے تو ہوا کیا، یہ بھی فوراً نکل گیا، یعنی اس محل میں سے ایک خبر نکل گئی باہر اور زبانیں زدے عام ہو گئی، صرف مردوں ہی میں نہیں گھروں کے اندر بھی خبر پہنچ گئی۔ اور اب اگلا سین ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ شہر کی عورتیں کہنے لگیں، اب یہ کون عورتیں کہہ رہی ہیں؟ دوسرے وزیروں کی، دوسرے سیکریٹریز کی، دوسرے جو ٹاپ براس ہے ان کی بیویاں آپس میں چیمیں گوئیاں کر رہی ہیں۔ اب موبائل فون تو نہیں تھا، اب یہ اتنی دلچسپ بات ہے کہ شاید وہ ایک دوسرے کے ہاں چل کر بھی گئی ہوں گی۔ کیا کہنے رہی ہیں؟ امراۃ العزیز تراود فتاہا، یعنی سنا تم نے وہ فلانے وزیر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے، قد شغفہا حبا، اور معلوم ہوتا ہے وہ تو بالکل اس پر فریفتہ ہی ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی پٹڑی سے اتر گئی ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، اب جب وہ باتیں جو ہیں وہ واپس ریباؤنس ہو کر آ رہی ہیں اس کی طرف، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، اب جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کی وہ باتیں سنی کہ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں میرے بارے میں، ارسلت الیہن، تو اس نے انہیں بلا بھیجا، وآتدت لہن متکا، اور ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کی۔ اب ریسیپشن میں کیا ہونا ہے؟ کھانا پینا، یعنی کئی بہانے ہوتے ہیں ملنے کے، کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے، کوئی میلاد کی پارٹی ہے، کوئی ادھر کا ادھر کا، بڑا کسی بہانے سے ان کو بلا لیا اور ان کے لیے ایک ڈنر ارینج کیا۔ اب ڈنر ارینج کیا ہے یا کوئی باربیکیو ارینج کیا ہے تو چھری کانٹا بھی ہر ایک کو دے دیا پلیٹ میں۔ اب وہاں جو عورتیں ایک وزیر کی بیوی کی دعوت پر آئی ہیں، وہ کون عورتیں ہوں گی یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ بیچاری کوئی غریب بھوکی عورتیں تو نہیں ہوں گی کہ جو انتظار میں بیٹھی ہیں کہ جلدی سے کھانا سرو ہو اور ہم فٹافٹ کھا لیں۔ کھاتے پیتے گھروں کی عورتیں ہیں، رجیاں ہوئی عورتیں، اب وہ وہاں آ کے کیا کر رہی ہوں گی؟ کھانے کے انتظار میں نہیں ہوں گی۔ دے ہارڈلی ہیو این انٹرسٹ کہ کھانا آئے۔ انٹرسٹ کیا ہے؟ یعنی ان کے گھروں میں بھی غلام تھے اور انہیں اپنا تجربہ تھا کہ they hardly had any persuasion for them، یعنی ان کے مرد لونڈیوں میں دلچسپی رکھتے تھے، یہ بھی معلوم تھا سب کو، لیکن انہیں اپنے غلاموں کے ساتھ کوئی پرسویشن، اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور وہ عورت بھی جانی پہچانی عورت تھی، لہذا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، ہو نہ ہو یہ منڈا کو خاص ہی ہونا۔ لہذا اب جو وہاں پر آئی ہیں ایک دوسرے سے کیا کہہ رہی ہوں گی؟ تم دیکھا ہے منڈا ہے نہیں؟ تم دیکھا ہے منڈا؟
ایک پوچھ رہی وہ جڑا منڈا یوسف ہی بلا وہ کیڑا ہے چوں، یعنی دوسرے سب ملازم جو ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا ہے، اس لیے کہ مہمہ ان کے سامنے یہ ہے کہ وہ لڑکا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے he must be a very handsome boy، اور اس کو بھی پتا تھا کہ یہ کیا کرنے آئی ہوئی ہے، لہذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی پچھلے کمرے میں کچن وغیرہ میں رکھا ہوا تھا کام کرنے کے لیے، اور حضرت یوسف دکھائے بغیر انہیں کہہ دیا جی بسم اللہ کرو۔ اب وہ میں نے کہا کہ وہ بھوکی ننگی عورتیں تو تھی نہیں کہ فٹافٹ کھانا شروع کر دیں، یعنی کھاتے ہوئے بھی وہ جو ان کی وہ کیوریوسٹی ہے لوکنگ فار یوسف وہ برقرار تھی۔ تو این اس وقت جب انہوں نے کہا جی بسم اللہ کرو، پہلا آئٹم جو ہے وہ کوئی کاٹنے کا ہی ہوگا، سیب ہو، کیک ہو، یا اور کوئی چیز ہو، یا باربیکیو کا آئٹم ہے جس کو کاٹنا ہے اور پھر کھانا ہے، اور این اس وقت اس نے ان کے پیچھے کی طرف دیکھا، یا یوسف صاحب میری گل سنی۔ اب آپ اپنے آپ کو سچویشن ملا کے دیکھیں تو کیا ہونا تھا، اب ہر عورت نے وہ کاٹتے ہوئے غیر ارادی طور پر مڑ کے پیچھے دیکھنا تھا، اور جب کاٹتے ہوئے پیچھے دیکھنا تھا تو اٹس ویری لائکلی کہ وہ ہاتھ کو کٹ آئے گا، اور وہ آ گیا۔ وہ نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے۔ جی آتت اللہن متقا و آتت کل واحدت منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری پکڑا دی، وقالت اخرج علیہن، اور یوسف سے کہا کہ اپیئر ٹو دیم، فلما رائنہ، تو جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا علیہ السلام، اکبرنہ، تو ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے، وقطعن ایدیہن، تو حیران رہ گئی وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، اور دیکھتے دیکھتے ہی اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہنے لگی ہائے اللہ، یعنی یہ عورت کا ٹپکل ایکسپریشن حاشا للہ۔ یہ طویل عرصے تک میں اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر پایا تھا، لیکن حال ہی میں مجھے سوجا ہے کہ عورت کا یہ ایکسپریشن اس موقع پر جو ہے وہ ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یقیناً یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے۔ قالت، اب وہ ہو گئی شیر، قالت کہنے لگی فذالکن الذی لمتننی فیہ، ہاں دیکھیں جی اپنا حال، یہ تھا وہ جس کے لیے تم مجھے لان تان کر رہی تھی، مجھے ملامت کر رہی تھی، بڑی ٹکے ٹکے دی گلاں کر رہی ہیں سے میں نے دیکھا جی اپنا حال ہوں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، واقعی میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، فَاسْتَعْصَمْ، لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا۔ عصمت کہتے ہیں حفاظت کو، اور اعتصام ہے کسی کو اپنی حفاظت کی غرض سے کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اپنی حفاظت کے لیے۔ فَاسْتَعْصَمْ، لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اب چونکہ شیر ہو چکی ہے ان کے سامنے تو کہنے لگی اور اب بھی اگر جو کچھ میں اسے کہتی ہوں نہیں کرے گا، یعنی مجھے ریسپونڈ نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو لازماً جیل میں لاک کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بے عزت ہو جائے گا۔ اب آئیے ہدایت کا پہلو۔ یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ پھر یاد کرا دوں کہ فیملی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے نوع انسانی کے عظیم ترین 12 اشخاص میں سے ایک، جن کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، اور پردادا کیا ہی کہنے، خلیل اللہ، اور دوسری طرف کل کو خود بھی نبی بننے والے ہیں، اور نبی سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہوتا۔ ہمیں عام طور پر دو چیزیں جو ہیں وہ غلط فہمی میں ڈال سکتی ہیں بڑی آسانی سے، ایک فیملی بیک گراؤنڈ کہ میں خاندانی آدمی ہوں، لہذا عورتیں میرے سامنے ننگی بھی ناچتی رہیں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں بڑا مضبوط آدمی ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، بڑا متقی ہوں، میں درس قرآن دیتا ہوں، میں جمعہ پڑھاتا ہوں،
میں دین کا خادم ہوں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کل کو نبی بننے والے تھے, نبی سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں, اور فیملی بیک گراؤنڈ سے دیکھیں تو ان جیسا نوع انسانی میں آئی کوئی نہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں اس سچویشن میں؟ یہ نہیں کہتے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, جیسے پہلے میں نے اسے رسپونڈ نہیں کیا اب بھی رسپونڈ نہیں کر رہا. نو, کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم مردوں کے لیے رہنمائی ہے. قال یوسف علیہ السلام نے عرض کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اگر تو نے ان کے ٹریپ کو مجھ سے پرے نہ ہٹایا, ان کے جال کو مجھ سے دور نہ کیا, اصبو الیہن, تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جذباتی ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, تو یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ, اور ان کے جال کو, ان کے ٹریپ کو یوسف سے دور کر دیا. انہو هو السمیع العلیم, بے شک اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین, اور پھر سب کچھ دیکھ لینے کے بعد, ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان کی صلاح یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو جیل میں بند کر ہی دیا جائے. اب یہ کن کی صلاح ٹھہری؟ اب وہ عزیز مصر کی فیملی, اب ساری فیملی نے وہ بچے کی بات سنی اور یوسف علیہ السلام کا جائزہ لیا. یقین ہو گیا کہ مجرم عورت تھی اور یوسف نہیں تھے. ادھر کیا ہوا کہ تمام عورتیں جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہونے لگی حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر. اب پورے معاشرے میں ایک خطرہ ہر شخص کو ہونے لگا کہ اگر یہ یوسف جو ہے یہ باہر پھرتا رہا, پتہ نہیں ہمارے گھروں میں کیا ہو جائے گا. لہذا سب کچھ دیکھ بھال کر بھی صلاح یہی ٹھہری, اس خاندان کی بھی اور ساری وہ جو ٹاپ براس تھی اس کی, کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال ہی دیا جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.